मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम तारीफ़ें उस वहदहु ला शरीक के लिए जो सारे जहान का रब है और सबका खालिक व मालिक है, और बेशुमार दुरूद सलाम हमारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर, जो अल्लाह ताला के महबूब हैं, खातिमुन नबीयीन हैं, तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं और सारे जहान के मोमिनों की दिल की धड़कन है, और बेशुमार रहमतें हों हमारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। हजरात मोहतरम, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, फिर मैं आज आपके सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा पैगाम लेकर के हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह अगर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाडली बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, अल्लाहु अकबर, किस कदर मेरे आका अपनी बेटी से प्यार और मोहब्बत करते थे, आप तमामी हजरात बखूबी जानते होंगे। लेकिन आइए मैं आपको पहले बता दूं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहमत व बरकत के साए में रहते थे। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत मौलाए कायनात की शादी करा दी, तो शादी के बाद घर की जरूरत हुई तो हजरत हारिसा बिन नोमान अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना एक मकान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। जब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नए घर में गईं तो हमारे नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर पर तशरीफ लाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए, दरवाजा पर खड़े होकर इजाजत तलब की, फिर अंदर तशरीफ लाए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में पानी लिया और दोनों दस्ते मुबारक को उसमें डाला और वो पानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म पर छिड़का और फरमाया अपनी बेटी से कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मेरे खानदान में जो शख्स सबसे बेहतर है, मैंने उसके साथ तुम्हारा निकाह किया। अल्लाहु अकबर। अब हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सादगी को देखिए कि हुजूर रहमत आलम दोनों जहान के मालिको मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, मगर सादगी का ये आलम है कि अपने घर का सारा काम खुद करती हैं, झाड़ू अपने हाथ से देती हैं, खुद खाना पकाती हैं, चक्की चलाकर अपने हाथ से आटा पीसती हैं, मशकेज़ा भर करके लाती हैं, जिसकी वजह से हाथ में छाले और गट्टे पड़ गए। अल्लाहु अकबर। जरा सोचिए, रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह ताला के महबूब की बेटी है, लेकिन घर का सारा काम खुद कर रही है। आज अपने मुआशरे का जायजा अगर लें तो अगर हमारे घर में अगर कोई बड़े घराने से कोई बहू आ जाए, कोई लड़की आ जाए, कोई बेटी आ जाए, तो ऐसे रवैये इख्तियार करती हैं कि वो समझती हैं कि मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, बड़े घराने से आई हूँ, मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि यहाँ राज करने के लिए आई हूँ। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कहता, हमारी माँ बहनें बहुत सारी ऐसी अच्छी भी हैं कि जो अपने ससुराल में जाती है तो ससुराल को ससुराल नहीं रहने देता बल्कि जन्नत का नमूना बना देता है, जन्नत का नमूना बना देती हैं। हजरत मोहतरम, मैं सबकी बात नहीं कहता, इल्ला माशाअल्लाह कुछ हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जो ससुराल में जाने के बाद लिहाजा वहाँ के माहौल ऐसे खराब कर देती हैं। इल्ला माशाअल्लाह मैंने देखा है कई ऐसे घरों को। तो हजरात, आखिर वजह क्या है, क्यों हमारी माँ बहनें ससुराल में हो चाहे अपने घर में हो ऐसे माहौल कैसे पैदा करती हैं? तो हमें और आपको ये जानना जरूरी है। हमें और आपको मालूम ये होना चाहिए कि हमारी माँ बहनें सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत से दूर है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को जानती नहीं, पढ़ती नहीं,
اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ قسم خدا کی اس دور میں اگر ہماری ماں بہنیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو یقین جانیے قسم خدا کی ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہماری ماں بہنیں حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت پہ اگر چلنے لگے، ان کو اپنا آئیڈیل سمجھیں تو قسم خدا کی جنت جو گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا پوری زندگی جب تک اس دنیا میں رہی، اللہ اکبر، زندگی کیسے گزاری ہیں ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ ہر ایک کام، ہر ایک فعل حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں کریں، انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، آخرت بھی آباد ہوگی۔ نہیں تو جیسے ہمارے آج حالات ہیں، اگر ہم ایسے ہی رہیں تو دنیا میں تو ہم برباد ذلیل و خوار ہو ہی رہے ہیں، یقین جانیے آخرت میں بھی ہم ذلیل و خوار ہوں گے، آخرت میں بھی ہم برباد ہوں گے۔ حضرات محترم، رحمت للعالمین، سارے جہان کے مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن سادگی کا یہ عالم ہے، گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں۔ اللہ اللہ، کنویں سے پانی بھر کر کے لاتی ہیں، جھاڑو خود سے دیتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ امام احمد جید سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ اے میری شریک حیات، ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے غلام آئے ہیں، تم بھی خدمت کے لیے کوئی غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کی یہ خواہش تھی کہ فاطمہ کام کر کے تھک جایا کرتی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، اگر کوئی غلام یا کوئی کنیز مل جائے تو لہٰذا گھر کے کام کرنے میں آسانی ہو۔ ہماری شریک حیات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ سہولت مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ سوچ تھی حضرت مولا کائنات مولا علی کی۔ تو پھر دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، فرمایا بخدا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بخدا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں خادم عطا کروں اور اہل صفہ بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ صفہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا دارالعلوم تھا، مسجد نبوی میں جب اترا، جہاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو علم دین سے آشنا کرتے تھے، علم دین سکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صفہ کے صحابہ جو تھے بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کے والد محترم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخدا اس طرح نہیں ہو سکتا اے میری بیٹی فاطمہ کہ میں تمہیں خادم عطا کروں اور اہل صفہ جو ہے بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہوں۔ پھر فرمایا میرے آقا نے، کیا میں تم دونوں کو تمہارے سوال سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ تم نے جو یہ سوال کیا ہے، اس سوال سے بہتر تمہیں کچھ عطا نہ کروں؟ اللہ اللہ۔ دونوں نے کہا، عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کچھ کلمات مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتلائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور سے سنیے، میرے آقا کہہ رہے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتلایا، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ سے اور حضرت مولا علی سے
کہ جب تم اپنی بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ وہاں گئی تھی کس لیے؟ کوئی کنیز یا کوئی خادمہ مل جائے تاکہ ہمارے کام میں آسانی ہو، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تسبیحات کرنے کا حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اتنی مرتبہ یہ تسبیح، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اگر حضرات اس دور کی خاتون ہوتی، اس دور کے کچھ لوگ اگر ہوتے تو کہتے یا رسول اللہ ہم تو کام میں آسانی کے لیے یہاں آئے ہیں تاکہ آپ خادم عطا کریں، کوئی کنیز عطا کریں کہ ہمارے لیے آسانی ہو، لہٰذا آپ تو اور بھی کام بڑھا دیے۔ اللہ اکبر کہتے، لیکن قربان جائیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میرے آقا نے یہ فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اے میرے ابا حضور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ میں ہر روز ایسا ہی کیا کروں گی۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہی کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوا، انہی کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوا، اور فرمایا گیا کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالی پڑھنے والے کو دین و دنیا میں غنی کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا دین و دنیا میں غنی کر دے گا، پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ اکبر، اور ان تسبیحات کو تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرات یہی معراج کا پیغام تھا کہ ان تسبیحات کو پانچوں نمازوں کے بعد انشاءاللہ العزیز اگر ہمارے مومن بھائی یا ہماری مومن بہنیں، اللہ مومنہ بہنیں اگر پڑھنا شروع کر دے، مکمل طریقے سے پابندی کے ساتھ پڑھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لہٰذا دین و دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا، پھر کوئی حاجت باقی رہے گی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، تو حضرات آج ہم جو ادھر ادھر در بدر بھٹک رہے ہیں، اس کے چوکھٹ کے اس کے چوکھٹ پہ، لیکن ہمارے آقا نے سارے بلاؤں کا، ساری مصیبتوں کا حل تو میرے آقا نے اپنی حدیثوں میں فرما دیا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ کرام کو فرما دیا ہے، میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرما دیا۔ اللہ اکبر، تو حضرات یہ تسبیح جو ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اگر پانچوں نماز کے بعد انشاءاللہ معمول بنا لیں اور پڑھنے لگ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرمائے گا، اور لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ادھر ادھر کہیں بھٹکنے نہیں دے گا، اللہ تعالی غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عہد کر لیں کہ جو بھی حضرات ہمیں سن رہے ہیں لہٰذا اس پر پابندی کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی بھلائی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی حاصل ہوگی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو یہ تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات اور ابھی تک ہمارے چینل کو جو سبسکرائب نہیں کیے ہیں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میرا ہر آنے والا پیغام آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ اسلامی بھائی بہنوں تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔